صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن مجید کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے. جب تک ہم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، تب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بلند کر سکتے، تب تک ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ہم عروج حاصل کر سکتے. کمال اور عروج حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے. دشمن یہی کام ہمیں نہیں کرنے دے رہا ہے. ہم کو صرف تلاوت کے اوپر لگائے ہوئے، ہم کو صرف حفظ قرآن پہ لگائے ہوئے، صرف قرآن کو ہمارے سامنے ثواب کے عنوان سے پیش کر رہا ہے، صرف قرآن کو ہمارے لیے دعا اور تعویذ کے عنوان سے پیش کر رہا ہے کہ تم انہی تمام چیزوں میں الجھے رہو، ثواب میں الجھے رہو، دعا اور تعویذ میں الجھے رہو. تم صرف اور صرف قرآن مجید کی عبارتوں میں الجھے رہو، صرف تم حفظ کرنے میں لگے رہو، قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہ کرنے پاؤ. اس لیے دشمن کو پتہ ہے کہ اگر اس قوم نے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا اگر شروع کر دیا تو کچھ نہ کرنے پر آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر یہ قرآن مجید کے اوپر غور کرنا شروع کر دے گی یہ قوم، یہ اگر قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گی تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کے درمیان ایسے پروپیگنڈے کیے جائیں، ایسی سازشیں کیے جائیں کہ یہ قوم کسی بھی قیمت کے اوپر معنی اور مفاہیم تک نہ پہنچنے پائے، صرف اور صرف عبارت کی حد تک محدود رہ جائے. جیسا کہ آج ہے، ہم صرف اور صرف عبارت کی حد تک محدود ہیں. ہم میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبارت بھی نہیں پڑھ پاتے اور کوشش بھی نہیں کرتے عبارت پڑھنے پر. ان کے لیے ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، نہیں پڑھنا آتا تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت آسان سا طریقہ ہے کہ تم ہر آیت کے اوپر انگلی پھیرتے جاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاؤ. ہم کو جب ایک آسان طریقہ بتا دیا جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کی جائیں، ایسے ایسے اسباب فراہم کیے جائیں جس کی وجہ سے ہم بس اسی میں مبتلا رہیں. آج یہ قرآن صرف اور صرف ہمارے لیے ثواب اور دعا تعویذ اور خیر و برکت بن کے رہ گیا ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں. قرآن مجید ماہ رمضان میں اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ انسان اس قرآن سے فائدہ اٹھائے، اپنی زندگی میں قرآن مجید لے آئے. لیکن یہ انسان قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہا ہے. بہار قرآن، ماہ رمضان یعنی بہار قرآن ہے. بہار قرآن کا کیا مطلب ہے؟ بہار قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہار ہے تو بہار کو محسوس کرنا چاہیے.
جس طریقے سے آج کل یہ موسم جو ہے یہ بہار کا موسم ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سارے پتے جھڑ گئے تھے، خزاں کا موسم تھا، درختوں پر پتے نہیں تھے، سارے درخت خشک نظر آ رہے تھے، کھیتیاں مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھیں، کوئی درخت بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ بہار کا موسم آیا، سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے، سارے پیڑ پودے سبز و شاداب ہو گئے۔ باقاعدہ محسوس کرتا ہے انسان کہ واقعاً ان کے اوپر بہار آئی ہے۔ ابھی تک یہ مرجھائے ہوئے تھے، ابھی تک ان کے اوپر پتے نہیں تھے، ابھی تک یہ برہنہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی لباس نہیں تھا، لیکن اب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، باقاعدہ محسوس کر رہا ہے پہاڑوں کے اوپر کس طریقے سے لباس، درختوں کے اوپر کس طریقے سے سبز و شاداب پتے، کس طریقے سے ہریالی پھیلی ہوئی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعاً بہار کا موسم ہے۔ آج اس موسم میں ہم محسوس کر رہے ہیں، ہریالی کو دیکھ کے، سبز و شادابی کو دیکھ کے، تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ بہار قرآن کا مطلب یہی ہے کہ انسان، یہ جو ماہ رمضان اسے بہار قرآن کہا گیا ہے، قرآن کو باقاعدہ محسوس کرے، قرآن کی آیتوں کو انسان کی زندگی میں محسوس کرے، سماج و معاشرے میں محسوس کرے۔ اگر یہ انسان محسوس نہیں کر پائے گا کہ اس مہینے میں، تو یقیناً پھر یہ بہار قرآن یا رمضان نہیں کہلائے گا۔ یہ موسم بہار کا ہے تو ہم باقاعدہ احساس کر رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے، اور یہ بہار ایسے نہیں آ جاتی، ایک دو دن میں بہار نہیں آتی۔ بہار کے لیے وقت چاہیے، بہار کے لیے اسباب چاہیے، تب جا کے بہار۔ آج ہم جو یہ درختوں کے اوپر ہریالی دیکھ رہے ہیں، یہ بہار کا موسم آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو آج ہم تمام ہریالیوں کو دیکھ کے خوش ہیں، یہ ایک دو دن کی دین نہیں ہے، یہ ہفتے دو ہفتے کی دین نہیں ہے۔ خداوند عالم نے 4-5 مہینے پہلے آسمان سے بارش نازل کی، یہی بارش پھر اس زمین میں آنے کے بعد وہ اندر زمین کام کرتی رہی، اور کام کرنے کے بعد 4-5 مہینے کے بعد یہ زمین نے اندر ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے آج درختوں کے اوپر ہریالی اور شادابی نظر آ رہی ہے، اور چاروں طرف جو ہے درخت ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، اور بہار کا موسم نظر آ رہا ہے۔ ایک بار کی انسان جو ہے ماہ رمضان میں اس کی زندگی میں آیتیں نہیں نظر آئیں گی، اس کے کردار میں آیتیں نظر نہیں آئیں گی، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اسی لیے 2 مہینے، یہ رجب اور شعبان کا مہینہ جو خاص طور سے عبادت اور اطاعت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، کہ ماہ رمضان کی آمادگی کے لیے، کہ یہ 2 مہینے تمہارے لیے آمادگی کے لیے ہیں۔ رجب کا مہینہ آمادگی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ آمادگی کا مہینہ ہے۔ یہ رجب اور شعبان میں اتنی آمادگی کر لو، عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اپنے نفس کی اس طریقے سے اصلاح کر لو، نفس کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ کر لو، اس طریقے سے تزکیہ نفس کر لو، دل کو اپنے اس طریقے سے پاک و صاف کر لو کہ ماہ رمضان میں جب قدم رکھو اور قرآن مجید کی جب تلاوت کرنا شروع کرو، تو یہ قرآن مجید تمہاری زندگی میں بہار لے آئے، تمہارے سماج میں بہار لے کے آ جائے، تمہارے معاشرے میں بہار لے کے آ جائے۔ لیکن یہ جو بہار نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے آمادگی نہیں کی۔ یہ تیاری اور آمادگی نہ کرنے کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں مگر ہماری زندگی میں کسی طریقے کی شادابی نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں کسی طرح کی ہریالی نہیں آتی۔ زمین تیاری کرتی ہے، زمین آمادگی کرتی ہے، تب جا کے ایک عرصے کے بعد درخت کو ہرا بھرا کرتی ہے، تب جا کے اس کے سینے پر بہار آتی ہے، تب جا کے چاروں طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں ہریالیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم ہمیشہ کیوں سوکھے رہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کیوں مرجھائے رہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کیوں بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کیوں بے ایمانی کی زندگی گزارتے ہیں؟
ہم ہمیشہ کیوں دین اور اسلام سے دور رہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ تو آتا ہے، لیکن جس مہینے کے لیے ہمیں شروع سے تیاری کرنی چاہیے ہم تیاری نہیں کر پاتے، ہم آمادگی نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا پاتے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ آتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کسی طرح کا کوئی بہار، کوئی خوشحالی، کوئی شادابی نظر نہیں آتی۔ یہ مہینہ بہار قرآن ہے، بہار قرآن۔ یقیناً انسان اگر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اس کی زندگی میں علمی بہار، ثقافتی بہار، اس کی زندگی میں اخلاقی بہار، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے انسان اتنا حسین ہو جائے، اتنا خوبصورت ہو جائے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایک میں جس طریقے سے اس بہار کے موسم میں جب ہر طرف شادابی ہوتی ہے، جب ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، انسان کو گھومنے کا دل چاہتا ہے، انسان کو ٹہلنے کا دل چاہتا ہے، جاتا ہے ان تمام نظاروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کاش کہ اسی طریقے سے انسان قرآن کے ذریعے سے اپنے اندر اگر بہار پیدا کر لے تو اس بہار کے بعد ایک انسان دوسرے انسان سے جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، جو ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہیں، جو آج ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر سب کی زندگی میں شادابی اور ہریالی، کردار اور اخلاق، ادب اور تہذیب کے لحاظ سے اگر آ جائے تو انسان واقعاً ایک دوسرے کی زیارت کے لیے بھی جائے گا، ایک دوسرے کی عیادت کے لیے بھی جائے گا، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بھی جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا۔